آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب کے کچھ حصوں پر گہرائی سے بات کریں گے۔ یہ ہے ملالہ یوسفزئی کی یادداشت فائنڈنگ مائی وے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ملالہ کو ایک گلوبل آئیکن کے طور پر جانتے ہیں، نوبل انعام یافتہ، تعلیم کی ایک بہت بڑی آواز۔ لیکن یہ کتاب اس حملے کے بعد کی کہانی ہے، جب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچتی ہیں اور اس بڑی شخصیت کے پیچھے چھپی ایک عام نوجوان لڑکی اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہی اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ یہ دو ملالاؤں کی کہانی ہے جو ایک ہی وجود میں رہ رہی ہیں۔ اچھا۔ ایک وہ ملالہ ہے جسے دنیا جانتی ہے، جس سے بہت بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور دوسری وہ لڑکی ہے جو بس دوست بنانا چاہتی ہے، کلاسز میں جانا چاہتی ہے، اور شاید کچھ اصول بھی توڑنا چاہتی ہے۔ یہ کتاب اسی اندرونی کشمکش کی داستان ہے۔ تو آئیے اسی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 میں ہی یہ تضاد بہت واضح نظر آتا ہے۔ وہ کالج جانے سے صرف 2 دن پہلے اپنی نئی کتاب کے لیے انٹرویوز دے رہی ہیں۔ ایک طرف تو ان کے اندر آکسفورڈ جانے کا بے پناہ جوش، بالکل، کوئی والدین نہیں، کوئی اصول نہیں، ایک نئی زندگی۔ صحیح، لیکن دوسری طرف انٹرویو لینے والے ان سے وہی پرانے سوال پوچھ رہے ہیں، وہی 5 سال پرانے، اسی حملے کے بارے میں۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا انہیں آگے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتی۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ ماضی سے نکلنا چاہتی ہیں، اپنے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن دنیا انہیں بار بار ایک وکٹم کے طور پر ہی دیکھتی ہے۔ وہ خود لکھتی ہیں کہ بچپن میں وہ بہت شرارتی تھیں، لیکن اس واقعے کے بعد دنیا نے انہیں ایک بہت ہی سنجیدہ اور شرمیلی ہیروئن کا کردار دے دیا، اور وہ اس میں پھنس گئیں۔ صحیح۔ تو یہ سارا بوجھ لے کر وہ آکسفورڈ پہنچتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہاں وہ صرف ملالہ ہو سکیں، دی ملالہ نہیں۔ لیکن وہاں پہنچ کر بھی یہ آسان نہیں تھا۔ چیپٹر 3 میں ایک لمحہ ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا، جب وہ فریشرز فیئر میں آکسفورڈ یونین کے سٹال پر جاتی ہیں اور وہاں اپنی تصویر دیکھتی ہیں۔ بالکل، ایک بڑی سی تصویر ایک مشہور سپیکر کے طور پر۔ اس وقت انہیں کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ یقیناً ایک شدید شرمندگی اور مایوسی کا لمحہ تھا۔ انہیں لگا کہ یہاں بھی فرار ممکن نہیں۔ کہ آپ عام طالب علم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی اپنی تصویر آپ کو ایک سیلیبریٹی دکھا رہی ہے۔ جی، لیکن پھر ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو امید دلاتی ہے۔ ان کی پہلی دوست کورا اس تصویر کو دیکھتی ہے اور بس کندھے اچکا کر کہتی ہے، او کول، اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور ملالہ کے لیے یہ پہلا اشارہ تھا کہ شاید آکسفورڈ میں لوگ انہیں ایک عام انسان کے طور پر قبول کر سکتے ہیں۔ اور یہ عام نظر آنے کی کوشش تو چیپٹر 2 میں ان کے کپڑوں میں بھی نظر آتی ہے۔ آکسفورڈ جانے سے ایک رات پہلے وہ اپنی والدہ سے چھپا کر اپنے سوٹ کیس میں جینز اور ٹی شرٹس پیک کر رہی ہیں۔ ہاں، اور وہ اسے صرف کپڑے نہیں کہتی، وہ کہتی ہیں یہ ایک کیموفلاج ہے، ایک بہروپ، تاکہ وہ بھیڑ میں گم ہو سکے۔ بالکل، لیکن یہی بہروپ چیپٹر 6 میں ایک تنازع کی وجہ بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ تصویر والا واقعہ؟ جی، جب روئنگ پریکٹس کے بعد جینز میں ان کی ایک تصویر وائرل ہوتی ہے تو پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے شلوار قمیض کیوں نہیں پہنی؟ ہاں، یہاں وہ ایک عجیب دوراہے پر کھڑی ہیں۔ ایک طرف پاکستانی معاشرہ انہیں ان کے لباس پر جج کر رہا ہے، اور دوسری طرف مغربی دنیا میں لوگ ان کے حجاب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کسی کو بھی خوش نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ تو بہت زیادہ پریشر ہے۔ یہی تو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف ثقافتی توقعات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔ اس عوامی دباؤ اور شناخت کی کشمکش کے ساتھ ایک اور گہری جدوجہد بھی چل رہی تھی، وہ تھی دوستی کی تلاش۔ کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ آنے کے بعد برمنگھم کے ہائی اسکول میں ان کا وقت بہت تنہائی میں گزرا تھا۔ یہ ان کی کہانی کا ایک بہت ہی تکلیف دہ حصہ ہے۔ وہ ایک نئے ملک میں تھیں، ایک نئے کلچر میں۔ اسکول کی لڑکیاں انہیں قبول نہیں کر رہی تھیں۔ حملے کی وجہ سے ان کے چہرے کا ایک حصہ مفلوج تھا، تو وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پاتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ آئینے میں خود کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ مینگورا میں اپنے پرانے دوستوں کو، اسکول کے شور کو شدت سے یاد کرتی تھی۔ تو وہ اسی تنہائی کے ڈر کے ساتھ آکسفورڈ گئی تھی؟ جی، لیکن آکسفورڈ میں چیزیں بدلنا شروع ہوتی ہیں۔ چیپٹر 5 میں دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، پہلے کورا ملتی ہے، پھر ہینریکا یعنی ہین، اور پھر یاسمین اور انیسا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا 5 لڑکیوں کا ایک گینگ بن جاتا ہے۔ مجھے کتاب کا وہ حصہ بہت پسند آیا جہاں وہ دیوالی بال کا ذکر کرتی ہیں۔
وہ لمحہ ان کے لیے کتنا اہم تھا۔ وہ لمحہ ان کے لیے ایک خواب کے پورا ہونے جیسا تھا۔ پانچوں سہیلیاں تیار ہوتی ہیں، بالی ووڈ میوزک پر ڈانس کرتی ہیں اور رات گئے پہلی بار ایک ساتھ میکڈونلڈز جاتی ہیں۔ واہ! ملالہ لکھتی ہیں کہ چونکہ وہ بھائیوں کے ساتھ پلی بڑی تھیں، انہوں نے کبھی اس طرح کی بہنوں والی دوستی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہیں لگا کہ وہ صرف ایک طالب علم نہیں بلکہ ایک گروپ کا حصہ ہیں، جہاں وہ کھل کر ہنس سکتی ہیں، باتیں کر سکتی ہیں اور بس خود ہو سکتی ہیں۔ بالکل، یہ ان کی زندگی میں خوشی اور معمول پر آنے کا ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ لیکن ان نئی دوستیوں کے پیچھے کچھ ایسے بوجھ تھے جن کے بارے میں ان کے دوست بھی نہیں جانتے تھے۔ چیپٹر 8 میں ایک ایسا انکشاف ہوتا ہے جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے پورے خاندان کی واحد بریڈ ونر تھیں۔ ایک 19 سال کی لڑکی پر اتنی بڑی ذمہ داری؟ یہ واقعی ناقابل یقین ہے، اور یہ ان کی تعلیمی مشکلات کو ایک بالکل نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ وہ اکنامکس کے امتحان میں فیل ہونے والی بات؟ جی، جب وہ کرسمس کی چھٹیوں کے بعد واپس آ کر اکنامکس کے امتحان میں فیل ہو جاتی ہیں تو پہلی نظر میں لگتا ہے کہ شاید وہ پڑھائی میں کمزور ہیں۔ لیکن اصل وجہ تو کچھ اور تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ چھٹیوں میں وہ پڑھ ہی نہیں پائیں کیونکہ گھر پر مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، اور ساتھ ہی انہیں ملالہ فنڈ کے کام کے لیے لبنان اور سوئٹزرلینڈ بھی جانا پڑا۔ اور یہ بات وہ اپنی ایکیڈیمک ایڈوائزر لارا کو بتا بھی نہیں سکتی تھیں۔ کیسے بتاتی؟ کہ ان کی تقریروں سے ملنے والے پیسوں سے نہ صرف ان کے گھر کا خرچ چلتا ہے بلکہ پاکستان میں رشتہ داروں کی مدد بھی ہوتی ہے اور ان کے بھائیوں کی تعلیم کا خرچ بھی پورا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف دنیا کی نظروں میں وہ ایک کامیاب لیڈر ہیں، لیکن اندر سے وہ خود کو ایک بری طالبہ محسوس کر رہی تھیں کیونکہ وہ ڈیڈ لائن مس کر رہی تھیں۔ یہ دباؤ ناقابل تصور ہے، اور یہ واحد پوشیدہ بوجھ نہیں تھا، ایک اور بہت ہی ذاتی انسیکیورٹی بھی تھی۔ جی، چیپٹر 9 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، اور وہ تھی ان کی اپنی ظاہری شخصیت کے بارے میں غیر یقینی۔ حملے کی وجہ سے چہرے کے فالج نے ان کے اعتماد کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ خود کو یہ باور کراتی تھی کہ وہ پیار کیے جانے کے لیے خوبصورت نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ اعتراف ہے۔ جی، اسی لیے جب ان کی سہیلیاں لڑکوں اور رومانوی تعلقات کی باتیں کرتیں تو وہ خود کو اس سب سے دور رکھتی تھی۔ وہ سب کی ریلیشن شپ ایڈوائزر بن گئیں، لیکن خود اس میدان میں قدم رکھنے سے ڈرتی تھیں۔ جس کی ایک وجہ پشتون ثقافت کی پابندیاں تھیں اور دوسری یہ گہری ذاتی تکلیف۔ ان تمام دباؤ اور انسیکیورٹیز کے بیچ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک باغی روح بھی پنپ رہی تھی، ایک خواہش کہ وہ اصول توڑیں اور زندگی کو اپنی شرائط پر جئیں۔ اور اس کا سب سے بڑا اظہار چیپٹر 7 میں ہوتا ہے۔ بیل ٹاور والا واقعہ۔ ہاں، یہ بیل ٹاور والا واقعہ صرف ایک شرارت نہیں تھی، یہ ایک علامتی بغاوت تھی۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کی زندگی کا ہر پہلو سیکیورٹی اور عوامی توقعات سے کنٹرول ہوتا ہو، رات کے اندھیرے میں کالج کا ایک اہم اصول توڑنا، پکڑے جانے اور نکالے جانے کا خطرہ مول لینا، یہ دراصل اپنی زندگی کا کنٹرول واپس لینے کے مترادف تھا۔ چھت پر کھڑے ہو کر نیچے اپنے کالج کو دیکھنا ان کے لیے آزادی کا ایک لمحہ تھا۔ وہ سوچتی ہیں کہ وہ لڑکی جو مجھے ہونا چاہیے، یعنی عوامی ملالہ، وہ کبھی ایسا خطرہ مول نہیں لیتی۔ لیکن وہ اصلی ملالہ یہ کرنا چاہتی تھی۔ اور شاید اسی باغی جذبے اور ایک عام نوجوان کی طرح محبت کا تجربہ کرنے کی خواہش نے انہیں چیپٹر 10 میں طارق کی طرف متوجہ کیا۔ طارق کا کردار کہانی میں ایک بہت ہی پراسرار انداز میں داخل ہوتا ہے۔ وہ کون تھا؟ طارق ایک طرح سے بیڈ بوائے تھا، خاموش، پرکشش اور جس کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ اس پر منشیات بیچنے کا شبہ تھا اور وہ کئی بار ایکیڈیمک پروبیشن پر بھی رہ چکا تھا۔ اچھا، ملالہ کے لیے جو ہمیشہ ایک اچھی لڑکی رہی تھی، طارق کی شخصیت میں ایک کشش تھی۔ انہیں لگا کہ وہ اس سے بچا سکتی ہیں، اسے سدھار سکتی ہیں۔ تو وہ اسے اپنے کمرے میں چائے پر بلاتی ہیں، اس کے ساتھ بیل ٹاور پر دوبارہ جاتی ہیں۔ جی، لیکن طارق اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یک طرفہ کہانی تھی۔ وہ اپنے ذہن میں اس کے گرد ایک رومانوی کہانی بن رہی تھیں، لیکن حقیقت میں شاید ایسا کچھ نہیں تھا۔ بالکل۔ ان کی دوست انیسا نے انہیں ایک موقع پر روکا بھی، وہ مشہور اصول یاد دلا کر، چکس بفور ڈکس۔ صحیح۔ اور آخر میں ملالہ کو خود بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ طارق ان میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ سب ان کے اپنے ذہن کی تخلیق تھی۔ ایک محفوظ قسم کی محبت شاید؟ ہاں، کیونکہ اس میں ریجیکشن کا خطرہ کم تھا اور اس خیال میں ایک جوش بھی تھا۔
یہ ان کا ایک عام الجھیوی نوجوان لڑکی بننے کا ایک طریقہ تھا۔ اور پھر طارق غائب ہو جاتا ہے بغیر بتائے، اور کہانی کا یہ حصہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب ملالہ اسے طوفانی رات میں ایک میسج بھیجتی ہیں، "Do you like storms? I want to go outside right now and dance in the rain." اس میسج کا کبھی جواب نہیں آتا۔ کبھی نہیں، جو اس ادھورے تجربے کی بہترین علامت ہے۔ تو یہ تھی ملالہ یوسفزئی کی کتاب فائنڈنگ مائی وے سے ان کے سفر کی ایک جھلک۔ یہ کہانی ایک عالمی آئیکن کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کو ہمارے سامنے لاتی ہے، ایک ایسی لڑکی جو دوستی، تنہائی، دباؤ، بغاوت اور محبت کے ان تمام عام تجربات سے گزری جن سے ہم سب گزرتے ہیں، لیکن اس کے سرکمسٹانسز غیر معمولی تھے۔ اس پوری کہانی کو جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے، جب کوئی شخص کسی بڑے مقصد یا تحلیق کی علامت بن جاتا ہے تو کیا وہ کبھی اپنی ذاتی زندگی، اپنی غلطیاں کرنے کا حق اور اپنی عام سی خواہشات کو مکمل طور پر واپس حاصل کر سکتا ہے، یا پھر اس کی ذاتی شناخت ہمیشہ اس کی عوامی شخصیت کے سائے میں ہی رہتی ہے؟ کہانی آکسفورڈ کے ایک کمرے سے شروع ہوتی ہے جہاں پائن ٹریز کی خوشبو انہیں سیدھا مینگورا لے جاتی ہے۔ اور یہ صرف ایک عام یاد نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیں کہ جدید قسم کی جلاوطنی کا تجربہ ہے۔ اچھا، ہاں، وہ فوراً گوگل میپس کھول کر اپنے شہر کی گلیوں میں ایک ڈیجیٹل واک شروع کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ پہلے لوگ خطوط کا انتظار کرتے تھے، اب آپ ایک کلک پر اپنا پرانا محلہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسے چھو نہیں سکتے۔ تو یہ ایک تو وہم پیدا کرتا ہے۔ بالکل، غربت کا ایک وہم جو اصل دوری کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیتا ہے۔ یہ صرف یاد کرنا نہیں، یہ ایک طرح سے خود کو اذیت دینا بھی ہے۔ ہاں، اور کتاب میں وہ اسی کشمکش کا ذکر کرتی ہیں، جیسے وہ دو مختلف انسانوں میں بٹ گئی ہوں۔ ایک نئی ملالہ جو ہیری پوٹر اور ہیری سٹائلز کا فرق جانتی ہے، اور ایک پرانی ملالہ جو پاکستانی کرکٹ اور بریانی کو یاد کرتی ہے۔ اور اس ذاتی کشمکش کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستان میں ایک عوامی نفرت کا بھی سامنا تھا۔ اسے ایک طرح کا دوسرا حملہ کہا جا سکتا ہے نا؟ جی بالکل، جو جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی زخم چھوڑ گیا۔ لوگ کھلے عام کہہ رہے تھے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، پیسے اور برٹش پاسپورٹ کے لیے۔ اور یہ کنسپریسی تھیوریز اتنی تکلیف دہ تھیں کہ وہ اپنی ڈائری میں لکھتی ہیں۔ ہاں، وہ لکھتی ہیں کہ وہ حملہ آور کو معاف کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بہت ہی تلخ جملہ بھی لکھتی ہیں کہ اگلی بار میرے ماتھے کے بیچ میں گولی مارنا تاکہ سب دیکھ سکیں۔ اس سے وہ گہرا درد ظاہر ہوتا ہے جو انہیں اپنے ہی لوگوں کی باتوں سے پہنچ رہا تھا۔ بالکل۔ مجھے یہ بات جان کر بہت حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایک فیک انسٹاگرام پروفائل بنا کر اس لڑکے کو میسج کیا جو انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ سمجھنا چاہتی تھیں کہ آخر اتنی نفرت کیوں ہے۔ میرے خیال میں یہ ان کی اس بنیادی خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کنیکٹ کرنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں۔ وہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دے رہی، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس کی جڑ کیا ہے، لیکن جواب وہی ملتا ہے، تم غدار ہو۔ جی، تم غدار ہو۔ اور اس سب کے باوجود وہ خاموشی سے پاکستان میں کام کر رہی تھیں، اپنے نوبل پرائز کے پیسوں سے شانگلہ میں لڑکیوں کا اسکول بنوا رہی تھیں۔ تو اس شدید تنہائی اور آن لائن نفرت کے ماحول میں انہیں آکسفورڈ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ایک پارٹی کا انویٹیشن ملتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ رہا ہوگا، صحیح؟ بہت بڑا۔ ایک طرف اپنے لوگوں سے ملنے کی خواہش، دوسری طرف ریجیکشن کا خوف۔ وہ ڈر رہی تھی۔ بالکل، انہیں لگ رہا تھا کہ وہاں بھی لوگ انہیں جج کریں گے، شاید کوئی ان پر حملہ کر دے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ان کی ملاقات راجہ سے ہوتی ہے۔ ہاں، جس سے وہ کرکٹ پر گھنٹوں بات کرتی ہیں۔ وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ کوکوموز اور فیئر اینڈ لولی جیسے چھوٹے چھوٹے کلچرل ریفرنسز پر ہنستی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فوراً گھر جیسا محسوس کرواتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور پھر وہ زیان سے ملتی ہیں جو ان سے پوچھتا ہے کہ وہ اسٹاربکس میں اپنا کیا نام بتاتی ہیں، اور وہ ہنستے ہوئے کہتی ہیں جین لیوس۔ یہ وہ چھوٹے بے ساختہ لمحے تھے جنہوں نے ان کا سارا ڈر ختم کر دیا۔ اور رات کے آخر میں جب راجہ ان سے کہتا ہے کہ تم یہاں ہمیشہ ویلکم ہو، میں ہمیشہ سے ملالہ فین رہا ہوں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ویلیڈیشن تھی۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ فین ہونے سے زیادہ اپنا ہونے کا احساس تھا۔ اچھا۔ وہ گھر 24 آپس ان کے لیے ایک کلب ہاؤس بن گیا، جہاں وہ ایک آئیکن نہیں بلکہ صرف ملالہ تھیں۔ وہاں وہ بالی ووڈ فلمیں دیکھتیں، پوکر کھیلتیں، رمضان میں سب کے ساتھ افطار کرتیں۔
تو اس جگہ نے انہیں یہ احساس دلایا کہ ان کی شخصیت کے ہر پہلو کے لیے جگہ ہے۔ جی، اور ان کے اندر کا وہ بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اور شاید اسی اپنائیت کے احساس نے انہیں وہ ہمت دی کہ وہ پاکستان واپسی کے بارے میں سوچیں، لیکن یہ واپسی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور جذباتی واپسی تھی۔ فلائٹ پر انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر کر ہر چہرے میں انہیں شک نظر آتا ہے۔ وہ شدید اینگزائٹی کا شکار تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جسے وہ اپنا گھر کہتی تھی، لیکن اب وہ وہاں ایک سٹرینجر کی طرح محسوس کر رہی تھیں۔ لیکن پھر ہوٹل کے گارڈن میں ایک بہت خوبصورت لمحہ آتا ہے۔ وہ اکیلے سورج طلوع ہوتے دیکھتی ہیں اور زمین کو چھوتی ہیں۔ ہاں، گھاس کو محسوس کر کے انہیں پہلی بار سکون ملتا ہے اور ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مٹی نے انہیں پہچان لیا ہو۔ یہ فطرت سے دوبارہ جڑنے کا ایک بہت طاقتور لمحہ ہے۔ جی، اس کے بعد وہ پرائم منسٹر سے ملتی ہیں، ایک جذباتی تقریر کرتی ہیں اور پھر اپنے خاندان کے تقریباً 300 لوگوں سے ملتی ہیں۔ لیکن اس باب کا سب سے دل دکھا دینے والا حصہ ان کی اپنی دادی سے ملاقات ہے۔ ہاں، آبائی سے۔ ان کی دادی کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے اور وہ انہیں پہچان نہیں پاتی۔ وہ بس ان کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں۔ یہ بہت تکلیف دے رہا ہوگا۔ بہت، کہ جس شخصیت سے وہ اتنی محبت کرتی تھیں وہ اب ان کی یادوں میں موجود نہیں تھی۔ اور اسی محفل میں ایک اور عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ ان کے ایک انکل تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بیٹی نے پشتونوں اور پاکستان کی اچھی امیج کے لیے اپنی خوبصورتی قربان کر دی۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ میرے خیال میں یہ صرف زخموں کی بات نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ اس جملے نے ان کی پوری جد و جہد، ان کی قربانی، ان کے نظریے کو صرف ان کے چہرے تک محدود کر دیا تھا۔ گویا ان کی سب سے بڑی قربانی ان کی خوبصورتی تھی۔ یہ ان کی انٹلیکچوئل آئیڈینٹی کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے مترادف تھا۔ بالکل، یہ اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جو عورت کی قدر اس کی ظاہری شکل سے کرتا ہے، چاہے وہ نوبل انعام یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے دن وہ ہیلی کاپٹر میں مینگورا جاتی ہیں۔ یہ ایک فل سرکل مومنٹ تھا۔ وہی ہیلی کاپٹر، وہی جگہ، لیکن 5 سال بعد۔ ہاں، لیکن وہاں پہنچ کر بھی انہیں پابندیوں کا سامنا تھا۔ سڑکیں خالی تھیں، وہ شور اور زندگی غائب تھی جو انہیں یاد تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ان کی سب سے بڑی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ سوات ندی کے کنارے جانا چاہتی تھیں جہاں انہوں نے بچپن کے سب سے حسین دن گزارے تھے، لیکن سیکیورٹی آفیشلز اسے ٹو پبلک کہہ کر منع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دل توڑ دینے والا لمحہ رہا ہوگا۔ بہت۔ اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اب کبھی بھی آزادی سے اپنے گھر کی گلیوں میں نہیں گھوم سکیں گی۔ وہ واپس تو آ گئی تھیں، لیکن ان کا گھر اب ویسا نہیں رہا تھا۔ اسی سفر میں وہ اپنی بہترین دوست منیبا سے بھی ملتی ہیں، جو حملے کے وقت ان کے ساتھ تھیں۔ جی، اور منیبا انہیں بتاتی ہیں کہ وہ آج بھی گولیوں کی آواز سے ڈر کر اٹھ جاتی ہیں۔ یہ سن کر ملالہ کو پہلی بار شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس حملے کا صدمہ صرف انہیں ہی نہیں پہنچا تھا۔ بالکل، ان کے جسم پر زخم تھے، لیکن ان کی دوست کی روح پر۔ یہ ایک بہت اہم ریئلائزیشن ہے کہ ٹراما کبھی بھی انفرادی نہیں ہوتا، یہ ایک اجتماعی تجربہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو پاکستان سے واپسی کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ وہ زیادہ آزاد اور پر اعتماد محسوس کرتی ہیں۔ جی، اور یہ تبدیلی ان کی زندگی کے ایک بالکل نئے تجربے میں نظر آتی ہے۔ وہ پہلی بار اپنی دوستوں کے ساتھ ایک کلب نائٹ پر جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ یہ صرف ڈانس کرنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کو ریکلیم کرنے کی بات ہے۔ انہوں نے کبھی کلب نہیں دیکھا تھا۔ کبھی نہیں، لیکن وہ 1980s ایروبکس تھیم والی رات میں جاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں اور صبح 4 بجے تک وہاں رہتی ہیں۔ یہ ان کی ایک نئی کیئر فری سائٹ تھی۔ لیکن اس تفریح کے فوراً بعد انہیں حقیقت کا سامنا ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ٹیوٹر لارا کا ایک خط ملتا ہے۔ ہاں، جس میں لکھا تھا کہ ان کے امتحانات کے نمبر بہت کم ہیں اور وہ اپنی کلاس میں سب سے نیچے ہیں۔ اور لارا نے لکھا، تمہاری تعلیم کے لیے اتنی پیشنیٹ کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بہت افسوس کی بات ہوگی اگر تم آکسفورڈ میں اپنا ایکیڈیمک پوٹینشیل پورا نہ کرو۔ یہ الفاظ تو چھری کی طرح لگے ہوں گے۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا بحران تھا۔ انہیں لگا کہ لوگ انہیں ایک ہپوکریٹ سمجھیں گے کہ جو لڑکی دنیا بھر میں تعلیم کی بات کرتی ہے وہ خود پڑھائی میں پیچھے ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح کتابوں میں ڈوب جاتی، کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے نا،
ایک گو کارٹنگ ٹرپ پر۔ ہاں، یہاں سے ان کی زندگی کا ایک بالکل نیا پہلو سامنے آتا ہے، ایک عام نوجوان لڑکی کی طرح کسی کو پسند کرنا۔ بالکل۔ اثر سے ان کی ملاقات کا قصہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ ہم ملالہ کو ایک عالمی آئیکن کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی کے طور پر دیکھتے ہیں جو کنفیوزڈ ہے۔ گو کارٹنگ کے دوران ان کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ جی، اور اثر ان کا حال پوچھنے آتا ہے۔ ملالہ کو اس کی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اسے ایک نازک چیز کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ اس کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق کرتا ہے۔ اور پھر وہ پورا دن اس کے سامنے اچھا دکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ رات کے کھانے پر جب اثر اپنے خاندان کی مشکلات کے بارے میں بتاتا ہے تو انہیں ایک گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ ان دونوں نے بچپن میں بہت کچھ کھویا تھا۔ دونوں کی زندگیوں کو مردوں کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، ایک کو بندوقوں سے، دوسرے کو نیگلیکٹ سے۔ یہ مشترکہ درد انہیں ایک دوسرے کے بہت قریب لے آتا ہے۔ جی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی بھی نوجوان کی کہانی ہو سکتی ہے۔ وہ اسے لندن میں چائے پر بلاتی ہیں اور بڑی چالاکی سے پوچھتی ہیں، تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اصل میں وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا وہ خود اس کی ریکوائرمنٹس پر پورا اترتی ہیں یا نہیں۔ بالکل، یہ بہت ریلیٹیبل اور انسانی لمحہ ہے۔ اور وہ پوری طرح اس کرش میں مبتلا ہو جاتی ہے، نشانیوں کی تلاش، علم النجوم دیکھنا، یہ سب کچھ۔ لیکن آخر میں جب وہ ہمت کر کے گاڑی میں اپنا سر اس کے کندھے پر رکھتی ہیں تو بھی کچھ واضح نہیں ہوتا۔ اور پھر امریکہ میں انہیں اپنی دوست کا فون آتا ہے اور وہ فون کال ان کا دل توڑ دیتی ہے۔ دوست بتاتی ہے کہ اثر جانتا ہے کہ تم اسے پسند کرتی ہو، لیکن اسے لگتا ہے کہ تم دونوں زندگی کے مختلف مقامات پر ہو۔ جی، یہ سن کر انہیں شدید شرمندگی اور دکھ ہوتا ہے، اور یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ صرف 20 سال کی تھیں۔ ایک طرف دنیا ان سے توقع کر رہی تھی کہ وہ عالمی مسائل حل کریں، اور دوسری طرف وہ ایک عام یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی طرح اپنا پہلا دل ٹوٹنے کا درد جھیل رہی تھیں۔ یہ تضاد ہی اس کی کہانی کے اس حصے کو اتنا طاقتور بناتا ہے۔ تو اس ہارٹ بریک کے ساتھ انہیں لارا کا وہ خط بھی یاد آتا ہے۔ اب وہ خود کو ہر محاذ پر ناکام محسوس کرتی ہیں۔ جی، محبت میں بھی، پڑھائی میں بھی۔ اور وہ اس خط کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ غیر ضروری تقریبات سے بچ سکیں اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ لیکن دوسرا سال اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ڈیڈ لائنز پر ایسے جمع نہیں کر پاتی اور انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہ آکسفورڈ کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ ایک کلاسک امپوسٹر سنڈروم ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ انہیں صرف مشہور ہونے کی وجہ سے یہاں داخلہ ملا ہے۔ بالکل۔ آخرکار وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اسٹڈی اسکل سینٹر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، تسلیم کرنا کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ یہ شاید ان کی زندگی کے سب سے مشکل فیصلوں میں سے ایک تھا۔ وہاں ویلری نامی ایک خاتون انہیں پڑھائی کی منصوبہ بندی کرنے اور لکھنے کی ٹیکنیک سکھاتی ہیں۔ وہ انہیں سکھاتی ہیں کہ مضمون لکھنے سے پہلے اس کا خاکہ کیسے بنایا جائے۔ جی، ایک بہت ہی بنیادی چیز، لیکن ان کے لیے یہ ایک اہم موڑ تھا۔ انہوں نے سیکھا کہ دوستوں کو نہیں کیسے کہنا ہے، اور ان کا جواب ہمیشہ ہوتا تھا، ایسے میٹ۔ تو کیا اس سے ان کی پڑھائی فوراً بہتر ہو گئی؟ فوراً نہیں، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ صرف ایک سمبل نہیں ہے بلکہ ایک محنتی انسان بھی ہیں۔ اور اس تعلیمی جدوجہد نے انہیں شاید وہ اعتماد دیا جو انہیں نوبل انعام سے بھی نہ ملا ہو۔ بالکل، یہ اعتماد کہ وہ اپنی محنت اور قابلیت سے اس مقام کی حقدار ہیں۔ یہ صرف ڈگری حاصل کرنے کی بات نہیں تھی، یہ خود کو یہ ثابت کرنے کی جنگ تھی کہ وہ واقعی آکسفورڈ میں بلانگ کرتی ہیں۔ غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ آکسفورڈ میں ایک خوفناک رات۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام سی کالج لائف سے۔ ملالہ اپنی پڑھائی اور دوستوں کے ساتھ خوش ہیں، خاص طور پر اپنے دو دوست راجا اور پروین جو گریجویٹ ہونے والے تھے۔ ہاں، تو وہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھیں۔ ایک جمعے کی رات وہ اپنی دوست انیسا اور کچھ لڑکوں کے ساتھ کالج کے ایک پرانے شیڈ میں جاتی ہیں، جسے سب دی شیک کہتے تھے۔ صحیح۔ اور وہاں دوستوں کے کہنے پر وہ پہلی بار بونگ کے ذریعے نشہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہیں پر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن جب وہ اپنا فون دیکھتی ہیں تو 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے؟ اور انہیں کچھ یاد نہیں کہ اس دوران ہوا کیا تھا۔ بالکل، یہ صرف نشے کا اثر نہیں تھا، یہ ٹراما کی پہلی دستک تھی۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے
ڈسوسیشن کی، جہاں دماغ کسی تکلیف دہ احساس سے خود کو الگ کر لیتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ احساس فوراً ایک جسمانی حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ جب وہ واپس ہاسٹل جانے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ ہاں بالکل، وہ چل نہیں پاتی اور انہیں اچانک وہی بے بسی اور خوف محسوس ہوتا ہے جو انہیں کوما میں ہوا تھا۔ اپنے ہی جسم میں قید ہو جانے کا احساس۔ صحیح۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹراما صرف یادوں میں نہیں رہتا، وہ جسم میں زندہ رہتا ہے۔ ملالہ کا دماغ برسوں سے اس حملے کی تفصیلات کو دبائے ہوئے تھا، لیکن ایک غیر متعلقہ تجربے نے ان کے جسم کو وہ سب کچھ دوبارہ یاد دلا دیا۔ اچھا، تو مطلب جسمانی احساسات نے ذہنی اذیت کو جگا دیا۔ بالکل۔ چاہے آپ کو لگے کہ آپ آگے بڑھ چکے ہیں اور پھر وہ یادیں واپس آتی ہیں جنہیں وہ سمجھتی تھیں کہ وہ بھول چکی ہیں۔ اسکول بس، وہ بندوق والا آدمی، ہر طرف خون، اپنے والد کا ہاتھ پکڑنا۔ ہاں، انیسا انہیں سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے جاتی ہے جہاں ملالہ کو ایک شدید پینک اٹیک ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا دم گھٹ رہا ہے، وہ الٹیاں کرتی ہیں۔ اور وہ پوری رات جاگتی رہتی ہیں، اس ڈر سے کہ اگر وہ سو گئیں تو وہ خوفناک خواب انہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لیں گے۔ صبح وہ اپنی اسسٹنٹ ماریا کو بلاتی ہیں تو انیسا یہی کہتی ہے کہ یہ صرف ویڈ تھی، لیکن ملالہ کے لیے یہ ان کے ماضی کا ایک دروازہ کھول گئی تھی جو برسوں سے بند تھا۔ خوف کے سائے میں۔ تو ایک طرف ملالہ اپنے اندر ایک شدید جنگ لڑ رہی تھیں، جی، لیکن دوسری طرف آکسفورڈ کی زندگی تو چلتی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں چھپی رہتی ہیں، خاص طور پر رات کو سونے سے ڈرتی ہیں۔ انہیں افلاطون کی غار کی تمثیل یاد آتی ہے۔ ہاں، دی ایلیگوری آف دی کیو۔ یہ ایک دلچسپ حوالہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود کو ایک غار میں قید محسوس کر رہی تھی؟ دیکھیں، افلاطون کی تمثیل ان قیدیوں کے بارے میں ہے جو ساری زندگی ایک غار میں بندے رہتے ہیں اور دیوار پر صرف سائے دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ ان سایوں کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں۔ ملالہ کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حقیقت سے کٹ گئی تھیں۔ ان کا کمرہ ان کی غار بن گیا تھا اور باہر کی دنیا، ان کے دوست، ان کی پڑھائی، یہ سب انہیں غیر حقیقی سائے لگ رہے تھے۔ اور اصل حقیقت صرف ان کا خوف تھا۔ صحیح، ان کی اذیت تھی جس میں وہ قید تھیں۔ اسی دوران کالج کا کمیموریشن بال ہوتا ہے۔ دوستوں کے زور دینے پر وہ وہاں جاتی ہیں اور صبح تک جاگتی ہیں، اور یہ مہینوں میں پہلی رات ہوتی ہے جب انہیں سونے سے ڈر نہیں لگتا۔ اور نفسیات میں اسے کوپنگ میکنزم کہتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ جشن منانا ایک اوائیڈنس کوپنگ کی شکل ہے۔ مطلب مسئلے سے بھاگنا؟ ایک طرح سے ہاں۔ یہ وقتی طور پر اچھا محسوس کرواتا ہے، آپ کو اپنے درد سے دور لے جاتا ہے، لیکن یہ ٹراما کو پروسیس نہیں کرتا، اور جیسے ہی یہ بینڈیڈ اترتا ہے درد واپس آ جاتا ہے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ بال کے بعد بے خوابی اور گھبراہٹ واپس آ جاتی ہیں۔ وہ اتنی ڈر جاتی ہیں کہ اپنی دوستوں کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلاتی ہیں۔ پہلے انیسا، پھر ہین اور یاسمین کو۔ ہاں، صرف اس لیے کہ وہ اکیلے سونے سے خوفزدہ تھی۔ آخر کار وہ ہمت کر کے اپنے دوست اثر کو فون کرتی ہیں اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ اور اثر کا رد عمل بہت اہم ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتا ہے، ان کے قانونی خدشات دور کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ اگرچہ وہ ڈاکٹر کو سب کچھ نہیں بتاتی اور ٹیسٹ سے صرف انیمیا کا پتہ چلتا ہے، لیکن کسی کو بتانے کا یہ پہلا قدم بہت اہم تھا۔ بالکل، اور اثر کا انہیں وہ آئرن مین کا کھلونا بھیجنا بھی ایک خوبصورت جیسچر ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ انہیں جذباتی سہارے کی کتنی ضرورت تھی۔ محبت اور ثقافتی کشمکش۔ اور اثر کے ساتھ یہ تعلق صرف دوستی تک نہیں رہتا۔ گرمیوں میں جب وہ برطانیہ آتا ہے تو ان کا رشتہ اور گہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس رشتے کے ساتھ ایک نیا دباؤ بھی آتا ہے۔ ہاں، ملالہ کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کسی نے انہیں اثر کے ساتھ دیکھ لیا تو پاکستان میں اسکینڈل بن جائے گا۔ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے نا؟ ایک نوبل انعام یافتہ شخصیت اور اسے ایک عام نوجوان لڑکی کی طرح کسی کے ساتھ دیکھے جانے کا خوف ہے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ ایک طرف وہ ملالہ دی آئیکن ہے، اور دوسری طرف وہ صرف ملالہ ہیں، ایک نوجوان لڑکی جو محبت کرنا چاہتی ہے، اپنی مرضی کے کپڑے پہننا چاہتی ہے۔ کتاب میں وہ واقعہ جب وہ اثر کے ساتھ ڈنر پر جانے کے لیے اپنی شلوار قمیض بدل کر ایک فارم فٹنگ ڈریس پہنتی ہیں، اور اثر انہیں مذاق میں سیکس بمب کہتا ہے۔ بالکل، یہ اسی اندرونی کشمکش کی علامت ہے، شناخت، آزادی اور توقعات کے درمیان ایک جدوجہد۔
اور یہ کشمکش اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے جب وہ اپنے والد کو اثر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ان کے والد تو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی والدہ کا فوری رد عمل ہوتا ہے، بالکل نہیں، اسے پشتون آدمی سے شادی کرنی ہوگی۔ اور ملالہ خود بھی شادی کے خیال سے گھبراتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں بیوی کا لفظ بھی پسند نہیں اور وہ ایک ایسا رشتہ چاہتی ہیں جو سماجی توقعات سے آزاد ہو۔ یہ صرف شادی کی مخالفت نہیں ہے، یہ ان تمام روایتی کرداروں کی مخالفت ہے جو ان پر تھوپے جا رہے تھے۔ وہ ایک پارٹنرشپ چاہتی تھی، ملکیت نہیں۔ اور جب ایسر ان کے خاندان سے ملنے آتا ہے اور سب کے ساتھ گھل مل جاتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف ملالہ کو نہیں بلکہ ان کی پوری دنیا کو سمجھنے اور اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ سرجری اور رشتے کا امتحان۔ یہ اندرونی کشمکش چلی رہی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے چہرے کی ایک بڑی سرجری کے لیے بوسٹن جانا پڑتا ہے۔ یہ ایک کراس فیشل نرو گرافٹ سرجری تھی جس کا مقصد ان کے چہرے کے فالج زدہ حصے میں مسکراہٹ واپس لانا تھا۔ لیکن ان کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں وہ دوبارہ کوما میں نہ چلی جائے۔ اور یہاں پھر وہی جسمانی یادداشت کا اصول کام کرتا ہے۔ سرجری کامیاب رہتی ہے لیکن جب وہ درد کی دوا آکسیکوڈون لیتی ہیں تو انہیں بالکل وہی چکر اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے جو انہیں بونگ کے تجربے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ دوسرا بڑا ثبوت ہے کہ ان کا ٹراما ان کے جسم میں بسا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دماغ جسمانی درد کو ایک جانے پہچانے دشمن کے طور پر دیکھ رہا تھا جبکہ ذہنی اذیت ایک زیادہ خوفناک دشمن تھی؟ بالکل۔ انہوں نے شدید جسمانی تکلیف برداشت کرنے کو ترجیح دی لیکن ایک اور پینک اٹیک کے خطرے سے بچنا چاہا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی ذہنی اذیت جسمانی درد سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تو انہوں نے مزید درد کی دوائیں لینے سے انکار کر دیا۔ ہاں۔ اس مشکل وقت کے بعد اثر کے لاہور واپس جانے سے پہلے وہ آخری بار ڈنر پر ملتے ہیں۔ وہ اپنے رشتے کے مستقبل پر بات کرتے ہیں۔ اثر کہتا ہے کہ وہ ان سے کل بھی شادی کر لے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ ملالہ کو ابھی اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں۔ آخر میں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کو پاز کر دیں گے جب تک کہ ملالہ کی آکسفورڈ کی پڑھائی مکمل نہ ہو جائے۔ اور جاتے ہوئے پہلی بار ملالہ اس سے آئی لو یو کہتی ہیں۔ حقیقت سے دوری۔ اپنے رشتے کو پاز پر رکھنا شاید انہیں فوکس کرنے میں مدد دینے کے لیے تھا لیکن جب ان کا آخری سال شروع ہوتا ہے تو دباؤ ہر طرف سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک نئے ہاسٹل میں شفٹ ہوتی ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ امتحانات کا دباؤ، مستقبل کی غیر یقینی صورتحال، یہ سب انہیں ذہنی طور پر کمزور کر رہا تھا۔ اور جب انسان ذہنی طور پر اس نہج پر پہنچ جائے تو اس کا حقیقت پر سے کنٹرول کمزور ہونے لگتا ہے۔ جیسے وہ واقعہ جب انہیں پاکستان سے اپنے کزن کا صرف پلیز کال کا میسج آتا ہے اور ان کا دماغ فوراً بدترین نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ان کی دادی آبائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ گھنٹوں روتی ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک غلط فہمی نہیں تھی، یہ ان کی ذہنی صحت کے بگڑنے کی ایک واضح علامت تھی جسے ڈی ریئلائزیشن کہا جا سکتا ہے، جہاں انسان کو اپنے ارد گرد کی دنیا غیر حقیقی لگنے لگتی ہے۔ یہ بات تو ناقابل یقین ہے۔ اور پھر اس سے بھی بدتر واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک رات ان کی دوست ہین رزاق میں کہتی ہے کہ وہ برینڈن نامی لڑکے کو کئی مہینوں سے ڈیٹ کر رہی ہے، اور ملالہ کو اس بات پر مکمل یقین آ جاتا ہے۔ ہاں، اور وہ شدید پریشان ہو جاتی ہیں کہ انہیں یہ سب کیوں نظر نہیں آیا۔ ان کا رد عمل ایک ایسے شخص کا تھا جس کا اعصابی نظام مکمل طور پر اوور لوڈ ہو چکا تھا۔ ان کی ریالٹی ٹیسٹنگ کی صلاحیت، یعنی حقیقت اور وہم میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے جب ہائن نے بتایا کہ یہ صرف ایک مذاق تھا تو ان کا دماغ اس جھٹکے کو برداشت نہیں کر سکا اور انہیں ایک شدید پینک اٹیک ہوا۔ انہیں لگا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور وہ مدد کے لیے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو جگاتی ہیں۔ مدد کی تلاش۔ ان واقعات کے بعد ملالہ خود کو بالکل تنہا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں پر بوجھ بن رہی ہیں۔ اور وہ وہی کرتی ہیں جو آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں، گوگل پر اپنی علامات سرچ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اس سے ان کی پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنی ایک پرانی دوست صوفیہ سے ملتی ہیں اور پہلی بار کسی کو بتاتی ہیں کہ انہیں پینک اٹیکس ہو رہے ہیں، اور صوفیہ انہیں تھراپسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ لیکن اصل فیصلہ کن لمحہ وہ ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کو مدد مانگنے پر مجبور کرتا ہے۔ کون سا؟ ایک صبح کچن میں ان کی نظر ایک چاقو پر پڑتی ہے اور ان کے ذہن میں پرتشدد خیالات آنے لگتے ہیں۔ اچھا، کیا میں کسی کو نقصان پہنچا دوں گی یا کیا میں خود کو نقصان پہنچا دوں گی؟ نفسیات میں انہیں انٹروزیو تھاٹس کہتے ہیں۔
یہ بہت خوفناک ہوتے ہیں، لیکن یہ دماغ کا ایک الار ہے جو چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے ابھی۔ اور یہی خوفناک تجربہ انہیں آخرکار وہ قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے جو وہ برسوں سے ٹال رہی تھی۔ پہلا تھیراپی سیشن۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی مادری زبان پشتو میں بے چینی یا اینگزائٹی کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں ذہنی صحت کو اکثر کمزوری یا خدا کا عذاب سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ حملے کے بعد ان کے والد نے بھی ان کی تھیراپی کروانے سے منع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہاں ثقافتی پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس معاشرے میں ذہنی صحت پر بات کرنا ممنوع ہو، وہاں مدد کے لیے پہلا قدم اٹھانا صرف ایک ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ پورے سماجی دباؤ کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے۔ یہ ان کی اصل بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید گولی کا سامنا کرنے سے بھی بڑی بہادری۔ وہ آخرکار ایک کاؤنسلر ایولن کے پاس جاتی ہیں اور انہیں سب کچھ بتا دیتی ہیں، نشے کے تجربے سے لے کر پینک اٹیکس اور اسر کے ساتھ اپنے رشتے تک۔ اور ایولن انہیں دو اہم باتیں بتاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو فلیش بیکس انہوں نے تجربہ کیے وہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD تھا، جو ماضی کے ایک واقعے سے جڑا تھا۔ صحیح۔ اور جو پینک اٹیکس انہیں اب ہو رہے ہیں وہ اینگزائٹی ہے جو مستقبل کے خوف سے جڑی ہے۔ اور دوسری اور سب سے اہم بات جو ایولن انہیں سمجھاتی ہے وہ ہے ونڈو آف ٹالرنس کا تصور۔ ونڈو آف ٹالرنس یہ کیا ہے؟ اسے ایک موبائل فون کی بیٹری کی طرح سمجھیں۔ روزمرہ کا سٹریس شاید 5 سے 10% بیٹری لیتا ہے، لیکن ملالہ کا ٹراما بیک گراؤنڈ میں ایک ایپ کی طرح ہر وقت 50% بیٹری استعمال کر رہا تھا۔ اچھا۔ اس لیے امتحان کا چھوٹا سا دباؤ یا دوست کا ایک مذاق بھی ان کی بیٹری کو زیرو کر دیتا تھا اور سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا، یعنی پینک اٹیک۔ ان کی ونڈو بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ یہ جاننا کہ ان کی حالت کا ایک نام ہے، ایک وضاحت ہے، اور یہ کہ وہ اکیلی نہیں ہے، یہ ملالہ کے لیے ایک بہت بڑا سکون تھا۔ بالکل، انہیں پہلی بار امید کی کرن نظر آئی کہ وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ سیشن کے آخر میں ایولین انہیں ایک ہوم ورک دیتی ہیں۔ جب بھی وہ خود کو اس ونڈو سے باہر محسوس کریں، چاہے بہت زیادہ گھبراہٹ میں یا بالکل بے حس، تو اسے نوٹ کریں۔ یہ ان کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا، اپنے آپ کو سمجھنے کا سفر، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ انہیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ یہاں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ جی بالکل، یہ وہ حصہ ہے جہاں وہ اپنی ذہنی صحت کے اتار چڑھاؤ کا بہت کھل کر ذکر کرتی ہیں۔ ہاں، جیسے والدین سے ملنے پر ان کی اینگزائٹی بڑھ جاتی تھی، لیکن میوزک سننے سے کم ہو جاتی تھی، اور پھر کچھ الفاظ جیسے کلڈ یا ڈیڈ، ان الفاظ سے انہیں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ کسی کے گلے ملنے پر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہیں۔ یہ بہت انٹینس ہے۔ اور یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے وہ ایک تھراپسٹ ایولن سے ملتی ہیں، اور ایولن نے انہیں ایک بہت ہی دلچسپ بات سمجھائی۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی سوچوں کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ منفی سوچوں کو ساحل کی لہروں کی طرح دیکھو، جو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ واہ، ان سے لڑو مت، بس انہیں گزرنے دو۔ بالکل، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور ایولن نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ واٹ ایف سینیریوز بناتا ہے، یعنی ہاں، بدترین صورتحال کا تصور کرتا ہے تاکہ ہمیں تیار کر سکے۔ صحیح۔ یہ جان کر انہیں تسلی ہوئی ہوگی کہ ان کا دماغ خراب نہیں بلکہ اوور پروٹیکٹیو ہے۔ یقیناً۔ اور پھر ایولن نے انہیں 7-11 بریدنگ جیسی پریکٹیکل مشقیں بھی سکھائیں، یعنی 7 سیکنڈ تک سانس اندر لینا اور 11 سیکنڈ تک باہر نکالنا، تاکہ پینک اٹیک کو قابو کیا جا سکے۔ جی۔ اسی باب میں دوستی کا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ان کی دوست ہین، اچھا، ہاں، وہ برینڈن والی کہانی۔ جی، ہین نے مذاق میں ایک جھوٹے بوائے فرینڈ کی کہانی سنائی تھی جس سے وہ بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن تھیراپی کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ایک برے لمحے کی وجہ سے کوئی انسان برا نہیں ہو جاتا۔ اور پھر انہوں نے ہمت کر کے ہین سے کھل کر بات کی، بتایا کہ اس مذاق کی وجہ سے انہیں پینک اٹیک ہوا تھا۔ اور ہین کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا، اور اس بات چیت سے ان کی دوستی دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ اسی دوران وہ اپنے بوائے فرینڈ ایسر کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھیں۔ ایولن نے انہیں مشورہ دیا کہ زندگی میں مختلف راستے ہوتے ہیں، ہر راستے کے اپنے مسائل اور انعامات ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو بھی فیصلہ کرو اس پر قائم رہو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے،
خاص طور پر ان کے لیے جنہوں نے زندگی میں اتنا کچھ کھویا اور پایا ہے۔ صحیح، وہ سوچتی ہیں کہ اگر ان پر حملہ نہ ہوتا تو وہ پاکستان میں ایک مختلف انسان ہوتی، لیکن پھر انہیں آکسفورڈ کی زندگی اور یہ دوست بھی نہ ملتے۔ تو اب آتا ہے 28واں باب۔ ہاں، 1 جنوری 2020 وہ برمنگھم میں اپنے بستر پر بیٹھی ان کاموں کی فہرست بنا رہی تھیں جو وہ گریجویشن سے پہلے کرنا چاہتی تھیں۔ اور اچھی بات یہ تھی کہ کئی ہفتوں سے انہیں کوئی پینک اٹیک نہیں ہوا تھا۔ وہ کالج کے اپنے آخری سال کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتی تھیں۔ اپنی پسندیدہ کیفے میں چائے پینا، دریا کے کنارے وقت گزارنا، مطلب آکسفورڈ کے وہ تمام کلاسک تجربات کرنا جو اب تک رہ گئے تھے۔ یہ ایک طرح سے خود کو دوبارہ ترتیب دینے کا عمل تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر دعوت پر یس نہیں کہیں گی، بلکہ اپنا وقت اپنے قریبی دوستوں کے لیے بچا کر رکھیں گی۔ اور اسی دوران ان کا سالانہ گیلنٹائنز ڈے برنچ آتا ہے جو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مناتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مزیدار حصہ ہے جہاں وہ دل کی شکل کے وافلز بنانا چاہتی تھیں، لیکن وافل میکر نہیں پہنچتا، تو ان کی دوست انیسا پین کیک بنا لیتی ہے۔ اور آسر کی طرف سے پھول آتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں ٹوڈے واز فار دا گرلز۔ اس برنچ میں ان کی دوستی کی گہرائی نظر آتی ہے۔ وہ پرانی یادیں تازہ کرتی ہیں، جیسے کالج کے پہلے سال کی شرارتیں، جیلو شارٹس اور ایک دوسرے کی عجیب حرکتیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف دوست نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بن چکی تھیں۔ بالکل۔ بعد میں وہ ارسطو کے دوستی پر خیالات کو پڑھتی ہیں۔ پہلے انہیں لگتا تھا کہ دوستی میں وقت کیوں لگتا ہے، لیکن اب وہ سمجھ چکی تھی کہ ایک دوسرے کو سمجھنے، اپنی کمزوریاں بانٹنے اور معاف کرنے کے لیے ہمت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ لکھتی ہیں فرینڈشپ از دی اونلی ٹائپ آف لو اویلیبل ٹو آل آف اس۔ بہت خوبصورت۔ اور پھر وہ اپنے آخری ٹرم کو بھرپور طریقے سے جیتی ہیں۔ بالی ووڈ باپ میں ڈانس کرنا، دوستوں کے ساتھ رات گئے تک گپ شپ لگانا۔ لیکن اس باپ کا اختتام ایک غیر یقینی صورتحال پر ہوتا ہے۔ جی، وہ اسپرنگ بریک کے لیے گھر جاتی ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ آکسفورڈ میں ایک طالب علم کے طور پر ان کے آخری دن تھے۔ پھر آتا ہے 29واں باب اور یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، انہیں ایک ای میل آتی ہے، آل ٹیچنگ اینڈ اسیسمنٹ نیکسٹ ٹرم ول ٹیک پلیس ریموٹلی۔ آکسفورڈ کووڈ کی وجہ سے بند ہو گیا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ ان کے تمام منصوبے، دوستوں کے ساتھ گرمیاں گزارنا، گریجویشن پارٹیاں، سب ختم ہو گئے تھے۔ اور یہ تیسری بار تھا کہ انہیں ایک ایسی جگہ چھوڑنی پڑی جہاں وہ اپنی زندگی بنا رہی تھیں۔ گھر واپسی کا تجربہ بھی دلچسپ تھا۔ ان کی والدہ خوش تھیں کہ سب بچے ایک ساتھ ہیں، لیکن ملالہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ وقت میں پیچھے چلی گئی ہیں۔ ہاں، ان کے والد انہیں زبردستی پھل اور کھانا کھلاتے اور والدہ ان کے کپڑوں پر تنقید کرتی، کہتی تھیں کہ رنگین کپڑے پہنو۔ وہ اپنی آزادی کھو رہی تھیں۔ لیکن اسی دوران انہوں نے اپنے والدین میں بھی تبدیلیاں محسوس کیں۔ ان کے والد اب گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، جیسے ناشتہ بنانا اور صفائی کرنا۔ اور وہ مزیدار واقعہ بھی ہے جب ان کی والدہ کو بالوں میں لگانے والا رنگ چاہیے ہوتا ہے تو ان کے والد ایک ایپک ہنٹ پر نکل جاتے ہیں اور واپسی پر کورونا وائرس لے آتے ہیں۔ جی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بوریت اور تنہائی بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے بھی دور محسوس کرتی تھیں جو اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اور دوستوں کے ساتھ گروپ چیٹ پر بھی باتیں کم ہو گئی تھیں۔ انہیں لگا کہ ان کی بنائی ہوئی زندگی اسے چھین گئی ہے اور دوستوں کے بغیر ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ اور یہی احساس ہمیں 30ویں باب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں وہ اپنی ڈپریشن کا ذکر کرتی ہیں۔ کالج کی انگزائٹی دھماکہ خیز تھی، لیکن یہ اداسی ایک خالی پن کی طرح تھی جو آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ اس سے نمٹنے کے لیے وہ اپنے والدین کے ساتھ رات کی سیر پر جانے لگتی ہیں۔ تب انہیں اپنے گھر کے قریب برمنگھم کی نہروں کا پتہ چلتا ہے جو ان کے لیے ایک پناہ گاہ بن جاتی ہیں۔ اور ان چہل قدمیوں کے دوران انہیں اپنی والدہ کی شخصیت کے نئے پہلوؤں کا پتہ چلتا ہے۔ جی، ان کی والدہ جو برطانیہ آنے کے بعد بہت تنہا اور خوفزدہ تھیں، اب جم جاتی تھیں، انگریزی سیکھ رہی تھیں، ان کی دوستیں تھیں اور وہ ہسپتال میں مریضوں کی مدد بھی کرتی تھیں۔ وہ اب ایک آزاد زندگی گزار رہی تھیں۔ یہ ایک بہت اہم دریافت تھی، کیونکہ ملالہ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ ہمیشہ سے مشکل رہا تھا۔ ان کی والدہ بہت سخت تھیں، خاص طور پر پشتون روایات کی وجہ سے۔ لیکن پھر انہیں اپنی والدہ کی بہادری کا ایک پرانا قصہ یاد آتا ہے، جب انہوں نے ایک 13 سالہ لڑکی اپنا کا غیر قانونی اسقاط حمل کروا کر اس کی جان بچائی تھی۔ اس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی والدہ ایک ہیرو ہیں، بہادر
اور سخی، لیکن ساتھ ہی ججمنٹل اور سخت بھی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی والدہ کی سختی کے پیچھے وہ خوف ہے جو پشتون معاشرے میں عورتوں کی عزت سے جڑا ہے۔ اور اس باب کا اختتام اس خواہش پر ہوتا ہے کہ کاش وہ اپنی والدہ کو اپنی دوست کہہ سکتی۔ 31واں باب امتحانات کی تیاری کا وقت ہے۔ وہ گھر پر پڑھائی میں مصروف ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ٹیک اوے نائٹس کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنے گھر والوں کے لیے باہر سے کھانا منگوانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہی وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے جب وہ TGI فرائیڈیز سے باربیکیو ربز منگواتی ہیں، جو صورتحال کو کافی لائٹ بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ پڑھائی کے دباؤ کے درمیان اثر کے ساتھ رات گئے ہونے والی فون کالز ان کے لیے ایک ریوارڈ کی طرح تھیں۔ امتحان کا دن بھی کافی ایونٹ فل تھا۔ انہوں نے گھر پر بھی آکسفورڈ کی روایت کے مطابق کالے ایکیڈیمک روبس پہنے، اور ان کے والد نے خاموشی کا وعدہ کیا، لیکن پھر بھی چائے اور بسکٹ لے کر کمرے میں آ گئے۔ امتحانات کے بیچ میں انہیں لیبرون جیمز کی ورچوئل گریجویشن تقریب کے لیے شوٹنگ بھی کرنی پڑی، جس پر وہ سوچتی ہیں کہ فیلنگ ٹو گریجویٹ بیکاز آئی واز بزی ڈوئنگ ورچوئل گریجویشنز فار ادر پیپل ول بی مائی ویلن اوریجن اسٹوری۔ بالکل، وہ آکسفورڈ کی ٹریشنگ کی روایت کو بہت یاد کرتی ہیں، جہاں امتحانات کے بعد دوست ایک دوسرے پر شیونگ فوم، کیک اور دوسری چیزیں پھینکتے ہیں۔ تو وہ یہ روایت اپنے گھر والوں کے ساتھ مناتی ہیں، جو ایک بہت ہی خوشگوار اور یادگار لمحہ بن جاتا ہے۔ اور آخر میں جب رزلٹ آتا ہے تو انہیں 2.1 ملتا ہے، صرف 1% کے فرق سے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ذاتی فتح تھی۔ ان مردوں کے خلاف جنہوں نے انہیں تعلیم سے روکنے کی کوشش کی تھی، وہ کہتی ہیں "The fight was over. I had won." ایک بہت ہی طاقتور لمحہ ہے۔ 32واں باب گریجویشن کے 2 ہفتے بعد وہ اپنا سامان لینے کے لیے واپس لیڈی مارگریٹ ہال جاتی ہیں۔ اور کیمپس بالکل خاموش اور ویران تھا، جسے دیکھ کر انہیں بہت عجیب لگا۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ کالج اس لیے چنا تھا کیونکہ اس کے پھول اور دریا انہیں وادی سوات کی یاد دلاتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی جذباتی باب ہے۔ سامان پیک کرتے ہوئے وہ اپنے دوستوں کے خالی کمروں کو دیکھتی ہیں۔ کچن کی بالکونی پر کھڑے ہو کر انہیں ایک عجیب سا نظارہ دکھائی دیتا ہے، جیسے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام طلبہ وہاں موجود ہوں۔ انہیں اپنے دوست، پروفیسرز اور آنے والے نئے طلبہ سب نظر آتے ہیں۔ یہ نظارہ چند لمحوں کے لیے رہتا ہے اور پھر سب غائب ہو جاتا ہے۔ اس تجربے سے انہیں ایک سبق ملتا ہے۔ وہ یہ کہ کالج کوئی ایسا گھر نہیں تھا جسے انہیں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، بلکہ یہ ایک دروازہ تھا جس سے گزر کر وہ کچھ نیا بن گئی تھیں۔ 33واں باب، یہ باب ان کے اور اثر کے رشتے پر مرکوز ہے۔ ہاں، اثر انہیں سالگرہ پر ایک ٹیلیسکوپ بھیجتے ہیں کیونکہ انہیں یاد تھا کہ ملالہ نے امتحانات کے دوران اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ چھوٹی سی بات انہیں احساس دلاتی ہے کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن یہی محبت ان کے لیے ایک بوجھ بھی بن جاتی ہے۔ وہ اثر سے محبت کرتی ہیں لیکن شادی کے ادارے پر یقین نہیں رکھتی۔ ان کے سامنے صرف 2 راستے تھے، شادی کرو یا اسے جانے دو، اور وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھیں کہ شادی کے بعد عورتوں کی زندگی کیسے محدود ہو جاتی ہے۔ تو وہ اثر سے فیس ٹائم پر بہت مشکل سوالات کرتی ہیں۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا پہننا ہے؟ کیا تم بچے چاہتے ہو؟ کیا تم دوسری شادی کرو گے؟ اثر ان کے تمام سوالوں کا تحمل سے جواب دیتے ہیں، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ تمہیں یقینی جواب کی تلاش ہے، لیکن وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سوال یہ ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنی دوست صوفیہ کے ساتھ ایک بک کلب شروع کرتی ہیں، جہاں وہ بیل ہوکس سے لے کر ورجینیا وولف تک سب کو پڑھتی ہیں۔ وہ اپنی والدہ سے ان کی شادی کے تجربے کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں، اور ان کی والدہ کا جواب بہت ہی سادہ اور دل کو چھو لینے والا تھا۔ ان کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ بارش میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر ٹیک اوے کباب کھائیں۔ یہ سن کر ملالہ کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کی زندگی کتنی محدود تھی اور قسمت مردوں سے جڑی تھی۔ آخر میں وہ اپنی دادی ابائی کو یاد کرتی ہیں، جن سے وہ اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھیں۔ 34واں باب لاک ڈاؤن کی پابندیاں اٹھنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کاٹسوولڈز میں چھٹیاں گزارنے جاتی ہیں۔ وہیں انہیں خبر ملتی ہے کہ اثر کو برطانیہ کا ویزا مل گیا ہے۔ اس کے بعد اثر اور ان کی والدہ فریدہ ان کے گھر لنچ پر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم ملاقات تھی۔
ملالہ اپنے والدین کو سختی سے ہدایت کرتی ہیں کہ شادی کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ لنچ کے دوران اثر کے بچپن کا قصہ سناتی ہیں کہ وہ وقت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ نہیں بچیں گے۔ وہ کہتی ہیں ہی از ویری پریشس ٹو می۔ یہ سن کر سب جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اثر کے 15 دن کے دورے میں وہ بہت اچھا وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں، لیکن اثر کی واپسی سے 2 رات پہلے ملالہ پھر سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں شادی کے بارے میں تمام خدشات بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ دور جاتے ہیں وہ دوبارہ اوور تھنکنگ شروع کر دیتی ہیں۔ اثر ان کی بات سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں I wouldn't put you or myself through this if I didn't think we were right for each other۔ اور پھر وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ تو پھر مجھے صرف 5000 سال کی پدرشاہی اور سماجی روایات کو بدلنا ہے اور پھر ہم ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ایک مزاحیہ لیکن بہت ہی سچا جملہ جو ان کے پورے رشتے کی پیچیدگی کو ایک لائن میں بیان کر دیتا ہے۔ یہ صرف تعلیم کے لیے جدوجہد نہیں بلکہ محبت، بغاوت اور اپنے اندرونی زخموں سے سمجھوتا کرنے کی ایک گہری اور ذاتی داستان ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ملالہ آکسفورڈ سے گریجویٹ تو ہو چکی ہیں، لیکن ایک عالمی وبا کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر میں آپ کہہ لیں کہ قید ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف ان کے پاس نوبل انعام ہے، ایک عالمی پہچان ہے، لیکن دوسری طرف وہ ایک عام نوجوان کی طرح اپنے مستقبل کے بارے میں الجھن کا شکار ہیں۔ اور اسی الجھن کے بیچ میں چیپٹر 35 میں انہیں برٹش ووگ میگزین کی طرف سے کور سٹوری کی آفر آتی ہے۔ جی، اور وہ بتاتی ہیں کہ انہیں فوراً لگا کہ میں فیشن میگزین کے لیے نہیں بنی، لیکن ان کی ٹیم نے کہا کہ نہیں، یہ خود کو دنیا کے سامنے ایک نئے انداز میں پیش کرنے کا موقع ہے۔ یعنی ایک طالبہ سے ایک خود مختار عورت کے طور پر۔ بالکل۔ یہاں صرف ایک ذاتی کشمکش نہیں ہے، بلکہ آئیکن بننے کی جو قیمت ہے وہ نظر آتی ہے۔ دنیا انہیں ایک مکمل، پختہ علامت کے طور پر دیکھتی ہے، لیکن وہ خود کو ایک نامکمل انسان محسوس کر رہی ہیں۔ صحیح، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کی زندگی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے جا رہی ہے۔ جی، اور اسی انٹرویو میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب صحافی ان سے شادی کے بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ بے ساختہ کہہ دیتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو شادی کیوں کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو پارٹنر چاہیے تو اس کے لیے کاغذات پر دستخط کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ان کا ایک ذاتی خیال تھا، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں۔ لیکن ان کا یہی ذاتی خیال جو ہے وہ ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ جیسے ہی انٹرویو شائع ہوتا ہے، پاکستان میں #شیم آن ملالہ ٹرینڈ کرنے لگتا ہے۔ اسلامی اور معاشرتی اقدار پر حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ تنقید صرف انتہا پسندوں کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ لبرل حلقوں میں بھی اس پر بحث چھڑ گئی۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ان پر ذاتی حملے ہوتے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، اور ان کے والد پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ بیان واپس کروائیں۔ یہاں تک کہ ان کی اپنی والدہ بھی شدید ناراض ہوتی ہیں۔ جی، اور اس پورے بحران میں ان کا پارٹنر اثر ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کے والد کو فون کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی طوفان نے انہیں اور اثر کو مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ یہ تنازع ایک طرح کا کیٹلسٹ بن گیا۔ تو اسی وجہ سے چیپٹر 36 میں وہ اور اثر کووڈ کی پابندیوں کی وجہ سے امریکہ میں ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ نیو یارک کے ایک ریزورٹ میں جاتے ہیں جہاں مقصد اپنے رشتے کے مستقبل پر بات کرنا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ملالہ اس سنجیدہ گفتگو کو مسلسل ٹالتی رہتی ہیں، مطلب وہ پوکر کھیلتی ہیں، پنگ پونگ کھیلتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، ہر وہ کام کرتی ہیں جس سے اصل موضوع پر بات نہ کرنی پڑے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ جی، ایک عالمی شخصیت جو دنیا کے لیڈروں سے نہیں گھبراتی، وہ اپنے رشتے پر بات کرنے سے کترا رہی ہے۔ شاید وہ اس خوشگوار ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں، یا پھر وہ خود اس بڑے فیصلے سے خوفزدہ تھی۔ وہ اثر کے ساتھ ہائیکنگ کرتی ہیں، فطرت کو دیکھتی ہیں، اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اثر کے ساتھ کتنی خوش ہیں۔ اور پھر سفر کے آخری دن ایک بہت ہی فلمی سین ہوتا ہے۔ وہ جھیل میں کشتی چلانے کا فیصلہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ واپس نہیں آئیں گی۔ اچھا، لیکن وہ جھیل میں راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ اوہ، آخرکار جب وہ واپس پہنچتے ہیں تو سفر کے بالکل آخری لمحات میں ملالہ اثر سے کہتی ہیں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شادی کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اب اصل چیلنج تھا خاندان اور روایات کا سامنا کرنا۔
چیپٹر 37 میں اثر کا خاندان باقاعدہ رشتہ لے کر برمنگم آتا ہے، لیکن یہاں ایک اور رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ ملالہ کی والدہ اس رشتے سے خوش نہیں ہوتی کیونکہ اثر پختون نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ثقافتی مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر چیپٹر 38 میں شادی سے ایک رات پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بڑے ڈرامے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جی، وہ جوتوں والی بات۔ ہاں، ان کی والدہ اثر کے پرانے جوتوں پر اعتراض کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شادی پر سب کچھ نیا ہونا چاہیے۔ یہ صرف جوتوں کی بات نہیں تھی، یہ دراصل دو نسلوں اور دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف روایات کا پریشر تھا اور دوسری طرف ملالہ اور اثر کی سادگی سے شادی کرنے کی خواہش۔ اور یہ چھوٹی سی بات ایک بڑی لڑائی میں بدل جاتی ہے اور ملالہ اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر اثر پر غصہ کرتی ہیں۔ تب اثر انکشاف کرتے ہیں کہ ان کی نوکری سے تنخواہ آنا بند ہو گئی ہے اور وہ نئے کپڑوں پر پیسے خرچ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس پوری کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ چیپٹر 39 میں آتا ہے۔ شادی کی صبح جب ملالہ پچھتاوے میں ہوتی ہیں، اثر انہیں محبت بھرے پیغامات بھیجتے ہیں جس سے سارا تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نکاح بہت سادگی سے ہوتا ہے۔ جی، شادی کے بعد ملالہ جان بوجھ کر اپنی ایک تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں جس میں اثر ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اور یہ تصویر ان کی والدہ کے لیے ایک جھٹکا ہوتی ہے کیونکہ ان کی ثقافت میں اس طرح محبت کا کھلے عام اظہار معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی ملالہ کا ایک خاموش باغیانہ قدم تھا۔ وہ دنیا کو اور شاید اپنے خاندان کو بھی یہ دکھانا چاہتی تھی کہ شادی ایک برابری کی پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک طرف وہ اپنی ذاتی زندگی کو اپنی مرضی سے ترتیب دے رہی ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی عوامی زندگی میں ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہوتا ہے۔ جی، چیپٹر 37 میں جب وہ بوسٹن میں اپنی ایک سرجری کے لیے موجود ہوتی ہیں تو امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لیتا ہے اور طالبان کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ ایک ذاتی صدمہ تھا۔ بالکل، انہیں اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دنیا نے صرف کچھ دیر کے لیے افسوس کیا جب طالبان نے ایک بچی کو گولی ماری اور پھر سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ان کا عالمی برادری پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے مدد کے لیے عالمی رہنماؤں کو فون کرنے کی کوشش کی۔ جن مردوں کے ساتھ میں نے تصویریں کھنچوائیں وہ صرف فوٹو آپ کے لیے تھے، مشکل وقت میں کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ڈسلوژنمنٹ تھی اور اس کا اثر ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جی۔ چیپٹر 41 میں ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ ملالہ کو جوہانسبرگ میں نیلسن منڈیلا لیکچر دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ وہاں جینڈر اپارتھائڈ پر ایک بہت پرجوش تقریر کرتی ہیں۔ تقریر بہت کامیاب رہتی ہے اور وہ رات کو بہت مطمئن محسوس کرتی ہیں، لیکن اسی رات وہ شدید گھبراہٹ کے حملے یعنی پینک اٹیک سے بیدار ہوتی ہیں۔ اچھا۔ ان کا جسم بے قابو ہو کر کانپنے لگتا ہے اور انہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اثر کو ایمرجنسی سروسز کو کال کرنی پڑتی ہے۔ بالکل۔ اور یہی PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی سب سے خوفناک حقیقت ہے۔ ان کا دماغ جانتا ہے کہ وہ جوہانسبرگ میں محفوظ ہیں، لیکن افغانستان کی خبر ان کے جسم کو واپس سوات کی وادی میں لے جاتی ہے۔ وہ کانپنا، سانس کا اکھڑنا، یہ جسم کی یادداشت ہے جو اس حملے کو دوبارہ جی رہی ہے۔ یہ صرف ذہنی نہیں، ایک جسمانی حقیقت ہے۔ ٹراما آپ کے جسم میں زندہ رہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد چیپٹر 42 میں ملالہ دوبارہ تھراپی لینے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ان کی تھراپسٹ ایولین انہیں سمجھاتی ہیں کہ ذہنی صحت ایک سفر کی طرح ہے جس میں اچھے اور برے دن آتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ ایک بار ٹھیک کر لیں اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ صحیح۔ یہاں سے وہ اپنی صحت کو بہت سنجیدگی سے لینا شروع کرتی ہیں۔ وہ اپنی نیند کو ٹریک کرتی ہیں، خوراک بہتر کرتی ہیں اور باقاعدگی سے ورزش شروع کرتی ہیں۔ خاص طور پر دوڑنا ان کے لیے صرف جسمانی ورزش نہیں بلکہ خود پر قابو پانے اور اپنی طاقت کو دوبارہ محسوس کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ جی۔ وہ تیراکی سیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کا جسم پانی میں پرسکون نہیں رہ پاتا۔ ان کی انسٹرکٹر انہیں ایک بہت گہری بات کہتی ہیں، تم تب تک تیر نہیں پاؤ گی جب تک تم یہ یقین نہ کر لو کہ پانی تمہیں سنبھال لے گا۔ واہ۔ یہ بات ملالہ کے لیے ایک استعارہ بن جاتی ہے، خود پر اور زندگی پر بھروسہ کرنا سیکھنا۔ اور یہ بھروسہ ان کی شادی شدہ زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ چیپٹر 40 میں وہ بتاتی ہیں کہ اثر انہیں زندگی سے لطف اندوز ہونا سکھاتے ہیں۔ وہ گولف، اسکیئنگ اور کئی نئے کھیل سیکھتی ہیں۔ ایک طرح سے وہ اپنی کھوئی ہوئی جوانی کو دوبارہ جی رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔
اسی باب میں وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے گھر کا مطلب بدل گیا ہے۔ گھر اب صرف مینگورا یا برمنگھم نہیں، بلکہ لاہور میں عصر کی فیملی کے ساتھ چائے پینا، آکسفورڈ کی چھتیں، اور دنیا میں کہیں بھی عصر کے ساتھ ہونا، یہ سب ان کا گھر ہے۔ انہوں نے اپنی جڑوں سے ناتا توڑے بغیر اپنی نئی دنیا بنا لی ہے۔ اور اس پوری کہانی کا کلائمیکس آخری باب چیپٹر 43 میں آتا ہے، جب ملالہ پہلی بار شانگلہ میں اپنے بنائے ہوئے اسکول کا دورہ کرتی ہیں۔ یہ وہ خواب تھا جسے وہ سالوں سے اپنے دل میں لیے ہوئے تھیں۔ اس اسکول کو اپنی توقعات سے بھی زیادہ شاندار پاتی ہیں۔ وہاں 700 طالبات ہیں، جدید سائنس لیبز، لائبریری اور یہاں تک کہ ایک کاؤنسلر کا دفتر بھی ہے، اچھا، جو اس پورے صوبے میں اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ یہ ان کی اپنی ذہنی صحت کی جدوجہد کا ایک عملی عکس ہے۔ وہ اسکول کی پہلی گریجویٹ ہونے والی طالبات سے ملتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ تمہیں اپنے حقوق کے قابل ہونے کے لیے بہترین ہونے کی ضرورت نہیں، یہ حقوق تمہیں پیدائش کے وقت سے ہی ملے ہیں۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے، جی، جو شاید وہ خود کو بھی دے رہی ہوتی ہیں۔ دورے کے آخر میں وہ اپنی دادی ابائی کی قبر پر جاتی ہیں۔ وہاں بیٹھ کر وہ ان سے باتیں کرتی ہیں۔ جب وہ واپس آتی ہیں تو اسکول سے آتی لڑکیوں کی ہنسی اور گیتوں کی آوازیں سنتی ہیں۔ اس لمحے انہیں احساس ہوتا ہے کہ لوگ ان سے جو سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جانا چاہیں گی، اس کا جواب اب نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتی ہیں، میں اس زندگی کو کسی بھی چیز کے لیے نہیں بدلوں گی۔ جس راستے نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی میرا راستہ ہے۔ تو یہ کہانی ہے ملالہ یوسفزئی کے خود کو تلاش کرنے کی۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک عالمی آئیکن نے اپنی ذاتی خوشی، محبت اور ذہنی سکون کے لیے جد و جہد کی۔ بالکل۔ انہوں نے سیکھا کہ اپنی شرائط پر زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے، چاہے دنیا کی توقعات کچھ بھی ہوں۔ یہ کتاب اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ترقی کا سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ اس میں شکوک و شبہات، خوف اور پرانے زخموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آخر میں اپنی شناخت کو قبول کرنا اور اپنے راستے پر بھروسہ کرنا ہی حقیقی آزادی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہو تو انسان اپنے اندر کا سکون کیسے تلاش کرتا ہے۔